وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع في صالح صلوا عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت النبی کے اچھے واقعات ہمارے کا سلسلہ جاری. الحمدللہ آج ہم واقعہ نمبر 7 دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے. بچی کا نام خالد اور کنیت خالد تھی. یہ سیدنا خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام اور ان خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جنہیں حبشہ کی ہجرت نصیب ہوئی. امت بنت خالد حبشہ میں پیدا ہوئیں اور اپنا بچپن وہیں گزارا. ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت خلف الخزاعیہ تھا. اس بیٹی نے بچپن میں حبشی زبان کے بعض کلمات بھی سیکھ لی اور ان کے والد گرامی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ سے مدینہ طیبہ کے لیے دوسری ہجرت کی. چھوٹی سی اس بچی کو اس کے والدین خالد کی کنیت سے پکارتے تھے. بچی کی یہ کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی تھی. بخاری شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے صحابہ ہی نہیں بلکہ ان کے بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے اور خاص مواقع پر انہیں یاد رکھتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ کپڑے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. ان کپڑوں میں ایک چادر بہت ہی خوبصورت تھی. سرخ اور پیلی کڑائی والی اور سیاہ ریشمی شال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور صحابہ سے پوچھا، من ترون نکسوها هذه الخمیصہ، تم کسے اس بات کا زیادہ حقدار سمجھتے ہو کہ اسے یہ شال پہنائی جائے؟ صحابہ کرام احتراماً خاموش ہیں، لیکن ذہنوں میں خیال ضرور پیدا ہوا کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جسے خوبصورت جاذب نظر اور منقش کپڑا ملے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں. یہ اعزاز کسے ملتا ہے؟ خیال رہے کہ اہل اسلام کو اس طرح کا قیمتی کپڑا کبھی کبھی میسر ہوتا تھا. ارشاد نبوی، ایتھونی بھی خالد، خالد کو میرے پاس بلا کر لاؤ. ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور ان کے والد کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بچی کو طلب فرما رہے ہیں. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے جلدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور خالد کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ملاحظہ فرمائیں. آپ چاہتے تو یہ کپڑا ان کے گھر بھی بھجوا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے خالد کو یہ خوبصورت کپڑا پہنانے کو ترجیح دے رہے ہیں اور یہ اس بچی کی خوش قسمتی میں بنفس نفیس شرکت فرما رہے ہیں. صحابہ کرام یہ منظر بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہنا رہے ہیں اور اپنی زبان حق کے ترجمان سے یہ بیان فرما رہے ہیں، ھذا ثنا یا خالد، ھذا ثنا، خالد یہ کپڑا تمہیں بہت جچ رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے. ثنا حبشی زبان میں خوبصورت چیز کو کہتے ہیں. چھوٹی سی بچی یہ تحفہ ملنے پر بڑی شاداں و فرحاں ہے. ابھی اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ کپڑا آیا. اب صحابہ کی خواہش، ہر آدمی کی اس وقت یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ کپڑا کس خوش قسمت کو ملتا ہے، کس کی قسمت میں آتا ہے. پھر جس صحابی کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، وہ دوڑتے ہوئے گئے کیونکہ انہیں اس کا پتہ تھا. پھر جن صحابی کی بیٹی تھی خالد، وہ جب لے کر آئے تو وہ اسے دوڑتے ہوئے لے کر آئے کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ کیا اعزاز ملنے والا ہے. یعنی یہ صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے اور وہ لپکتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر و برکت حاصل کرنے میں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان واقعات سے ان کی محبت کا اندازہ کر سکیں کہ ان کی محبت اطاعت و اتباع تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو ایک اور تحفہ دیتے ہیں اور آپ نے فرمایا، ابلی و اخلقی، تم اس کے پرانا ہونے تک ایک لمبے عرصے تک اسے پہنو، یعنی برسہ برس تک جیتی رہو. ان الفاظ میں ایک دعا پوشیدہ تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچی ایک لمبی عمر پائے گی. دوبارہ پھر یہ ارشاد فرمایا، ابلی و اخلقی، تیسری مرتبہ فرمایا
اب لی و اخلقی، تم اسے پرانا کرو اور بار بار پہنو اور لمبی عمر پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالد کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ صحابیات میں سب سے آخر میں وفات پانے والی خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھیں۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی۔ اور اس قسم کی ہمیں اور بہت سے واقعات ملتے ہیں، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے انہیں ایک قمیص کی جو ہے وہ ایک مثل، ایک خوشخبری دی، آپ نے ان کو ایک خبر دی کہ جب تم وہ قمیض پہننا تو اسے اتارنا مت، سے مراد خلافت تھی۔ اسی طرح کی ایک حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں بھی اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کو بھی حکومت ملے گی، وہ بھی امیر المسلمین امیر المومنین بنیں گے۔ تو اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبریں بہت سے صحابہ کو ملیں، جس طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں خیر و برکت کے۔ انشاءاللہ ان واقعات میں بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ میں ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں، جس میں ہم سیرت النبی کو بہت مکمل ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ وہاں آپ کے سامنے اور بہت سی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ خالد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تحفہ پا کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ آپ کی پشت پر ابھری ہوئی مہر نبوت علامت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی جو بچہ ہے، اور بچہ کیسے ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو شان مبارک تھے ان کے اوپر مہر نبوت تھی، اور وہ گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا تھا، لوتھڑا تھا جو ابھرا ہوا تھا وہاں سے۔ تو جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے والد کے یا والدہ کے چہرے پر یا ہاتھ پر یا بازو پر کوئی بڑا سا تل ہو، یعنی بڑا تل ہو، تو بچے کیا کرتے ہیں، اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کی یہ کیفیت ہے۔ خالد کے والد اسے منع کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، خالد بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کو دیکھیے کہ آپ خالد بن سعید سے فرماتے ہیں دعھا، چھوڑ دو اے خالد، اسے کھیلنے دو۔ خالد کا جب تک جی چاہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ کیا خوش قسمت بچی تھیں۔ ناظرین کرام، ذرا اس واقعے کو ایک بار پھر غور سے سنیے گا پیچھے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی مصروف ترین شخصیت تھے، مگر یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ بچوں کے ساتھ محبت، پیار، ساتھیوں کی وفائیں اور ان کی قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھیں۔ آپ اپنے ساتھیوں، ان کے گھرانوں کو اعزاز دینا چاہتے تھے، اس لیے آپ ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے التفات اور محبت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ ننھی سی خالد اور ان کے خاندان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ اعزاز کبھی نہیں بھولا۔ ذرا اس باب سے پوچھیں کہ جب اس کی بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے یہ کپڑا پہنا رہے تھے، اس کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ وہ بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو کیسے بھول سکتے تھے؟ ھذا ثنا یا خالد، ھذا ثنا، خالد یہ خوبصورت کپڑا یہ تمہیں بہت جچ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5845، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4026۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے ہادی، ہمارے رہنما کے اخلاق اور شفقت و محبت کی ایک جھلک۔ خالد بچپن ہی سے بہت ذہین و فتین بچی تھیں۔ غزوہ خیبر کے ایام میں 2 بڑے بحری جہاز مہاجرین کو لے کر مدینہ طیبہ آئے۔ انہی دنوں اہل اسلام کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنے والوں میں شامل تھے۔ مہاجرین جب وہاں سے آنے لگے تو نجاشی اپنے حاشیہ برداروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ انہیں الوداع کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو وصیت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے میرا سلام کہنا نہ بھولنا۔ خالد رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھیں۔ اس ذہین بچی نے اس بات کو یاد رکھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نجاشی کا سلام وہی پہنچائے۔ آپ نے مہاجرین حبشہ کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا واللہ لا ادری بایہما افرح بفتح خیبر ام قدوم جعفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں خوشی سے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان دونوں میں سے کس پر زیادہ خوش ہوں، جو فتح خیبر حاصل ہوئی ہے یا جعفر کے آنے پر، یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر زیادہ خوشی مناؤں کہ خیبر فتح ہونے پر۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کہنے والی بات کو نہیں بھولیں۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نجاشی کا سلام پہنچایا۔ ابن حجر نے الاصابہ میں اسے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو پیار کیا اور اس کی کنیت خالد رضی اللہ تعالی عنہا رکھی۔ الحمدللہ ہم نے اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق دیکھا اور صحابہ کے معاملات دیکھے کہ وہ کس طرح خوش ہوتے تھے، کس طرح خوشی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔